لك الحمد يا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک بار پھر ہم درس قرآن اور تفسیر قرآن کے بیان کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہونے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغام کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ آئے دن سوشل نیٹ ورک میں اپنے دوستوں کے پیغام تلاشتے ہیں اور آئے دن کے آئے وقت ہم اپنے موبائل کی اسکرین پہ واٹس ایپ فیس بک میں دیکھتے ہیں کہ کس کے نام کسی کا پیغام تو نہیں آیا۔ غور کیجئے گا کہ رب کا پیغام بھی آپ کے پاس ہے قرآن پاک کی شکل میں، آپ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دنیا کے سارے لوگوں کے پیغام تو آپ تلاشتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ رب کا پیغام جو آپ کے نام ہے اس کو اگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ رب کا پیغام قرآن پاک کی شکل میں آپ کے پاس ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اسی کو سمجھانے کی نیت سے قرآن پاک کی تفسیر مسلسل میں بیان کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج درس میں جو پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، وہ آیت نمبر 109 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں اپنے دلوں کی جلن سے، بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے، تو تم چھوڑو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جنگ احد کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو معاذ اللہ مرتد ہونے کی دعوت دیا۔ یہ دو عظیم صحابی ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر۔ ان دونوں صحابیوں کو جنگ احد کے بعد کچھ یہودیوں نے اسلام سے پھر جانے کی دعوت دیا، اسلام کو چھوڑنے کی دعوت دیا، مرتد ہونے کی دعوت دیا۔ اس پر ان دونوں بزرگ صحابہ نے سختی سے رد کیا ان کا، اور ان کے بات کا سختی سے کاٹ کیا اور ان کے جھانسے میں بالکل نہیں آیا۔ اور پھر اس حادثے کا ذکر، اس بات کا ذکر وہ دونوں صحابی رسول پیارے آقا علیہ صلوۃ و تسلیم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ جب پیارے آقا علیہ صلوۃ و تسلیم نے سنا، پورا واقعہ سنا، اور پھر یہ بھی سنا کہ صحابہ نے الحمدللہ ان یہودیوں کی باتوں کی رد کیا اور ان کو نہیں مانا اور ایمان پر ثابت قدمی سے جمے رہے، یہ جب میرے آقا علیہ السلام نے سنا تو پیارے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی، یعنی تم نے بہتر بھی کیا اور فلاح یعنی کامیابی پائی کہ تم ایمان پر ثابت قدم رہے اور کسی ایمان کے لٹیرے کے چکر میں آ کر کے آپ نے اپنے ایمان کو برباد نہیں کیا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اس کی تعریف میں قرآن پاک کی یہ آیتیں نازل ہوئی۔ الحمدللہ اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد یہودیوں کا مسلمانوں کے کفر و ارتداد کی تمنا کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائیں حسد کی وجہ سے تھا۔ یعنی ایک تو پہلے تو وہ آقا کا ہی انکار کیے، آقا کی تعلیمات کو پھیلنے سے روکنے کی بھرپور کوششیں کی، اور جب آقا کی تعلیمات پھیلنے لگی، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، تو پھر یہ یہود اس کوشش میں بھی پڑے رہے کہ جو اسلام لا رہے ہیں یا لا چکے ہیں ان کو بھی اسلام سے پھیر دیا جائے، اس کی بھی کوشش یہود کرتے تھے، اور یہ ساری کوشش وہ صرف اور صرف یہود حسد کی وجہ سے کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد بہت بڑا عیب ہے، اور اس کی وجہ سے انسان نہ صرف خود بھلائی سے رک جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بھلائی سے روکنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی، حسد سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں یعنی سوکھی لکڑیوں کو، یا فرمایا گھاس کو کھا جاتی ہے، یعنی جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو جلا ڈالتی ہے ویسے ہی حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے حسد سے بچنے کی بھرپور کوشش میں لگے رہیے۔
یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کتاب الادب میں جلد نمبر 4 صفحہ 341 میں موجود ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حسد سے بچو، کیونکہ یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی۔ پہلی نافرمانی جو آسمان میں ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ کی، اس کی وجہ بھی حسد ہی تھی۔ کیوں؟ وہ حسد ہی شیطان کو ہوا، جس حسد میں مبتلا ہو کر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے رب کے حکم کی نافرمانی کیا۔ تو آسمان میں بھی پہلی نافرمانی حسد کی وجہ سے ہوئی، اور یہی پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی۔ زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو پہلی کی گئی، اس کی وجہ بھی حسد ہی ہے۔ تو حسد سے آپ بچنے کی کوشش کیجئے، حسد سے اپنے دل کو پاک کیجئے۔ ایک باطنی بیماری ہے، اس باطنی بیماری سے بچنا ہر مسلمان کو اس کی نیکیوں کو سلامت رکھنے، ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ جو وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول میں عرض کیا، یہ تنبیہ المغترین کے اندر الحمدللہ صفحہ 177 میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ حسد حرام ہے، البتہ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت یا اثر و وجاہت سے گمراہی اور بے دینی پھیلاتا ہو تو اس کے فتنہ سے محفوظ رہنے کے لیے اس کی نعمت کے زوال کی تمنا حسد میں داخل نہیں اور حرام بھی نہیں۔ تفسیر خازن سورہ بقرہ آیت نمبر 109 کے تحت یہ باتیں لکھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اسی آیت کے ایک حصے میں فرمایا فاعفو، تو تم معاف کرو، یعنی یہ جو کوشش کرے تم پر کہ تم مرتد ہو جاؤ، اس کوشش پر ابھی تم ان کو معاف کرو۔ کفار کے ساتھ جنگ کے ذریعے بدلہ لینے کی بجائے نرمی کی تمام آیات کا یہ حکم ہے کہ وہ جہاد کی آیتوں سے منسوخ ہیں، جیسا اس حکم کے آخر میں خود فرمایا، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور وہ حکم جہاد و قتال کا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 110 اللہ کا فرمان، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں، یہاں مسلمانوں کو اپنی اصلاح نفس کا حکم دیا جا رہا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کسی بھی دینی یا دنیاوی اہم کام میں مصروف ہو، اسے اپنے نفس کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش آئے دن کرتے رہنی چاہیے۔ عین حالت جہاد میں بھی نماز خوف کا حکم موجود ہے۔ طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے نماز اور تقوی کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی نیکی کی دعوت میں یا علم دین کے حصول یا کسی دوسرے اہم دینی کام میں مشغول ہے تو اسے اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی جہاں پر بھی ہے، جس عہدے جس منصب پر ہے، جس علاقے میں ہے، جتنی شہرت ہے، جتنی عزت ہے، جس بھی عہدے منصب پر ہے، اس بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پر بھی ہے وہیں رہے، لیکن اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے۔ کبھی بھی اپنے نفس کے بارے میں یہ گمان نہ کر لے کہ اب مجھے اپنے نفس کی اصلاح کی حاجت نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ جب آپ نے سوچ لیا کہ آپ کو اپنے نفس کی اصلاح کی حاجت نہیں، سمجھ جائیے گے کہ شیطان آپ کو اپنے گرفت میں لے لیا ہے۔ یہ نفس ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک آپ کی بدن میں جان ہے، جب تک روح اور جسم کا ملاپ ہے، جب تک آپ زندہ ہے، زندگی کی آخری سانس تک اپنے نفس کو سدھارنے کی کوشش میں لگے رہیے۔ کبھی بھی نفس کو بے قابو نہ ہونے دیجیے، اس کو کنٹرول میں، قابو میں، سدھار کے رکھنے کی اس کی کوششوں میں اپنا وقت لگاتے رہیے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 اللہ کا فرمان، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں، تم فرماؤ لاؤ اپنے دلیل اگر سچے ہو۔ اس آیت کے تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں، یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے۔ یہود لوگ مدینہ پاک میں عرب شریف میں مسلمانوں کو شروعات میں کہتے تھے کہ جنت میں صرف مسلمان جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف وہی یعنی عیسائی ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی۔
ان کی تردید میں، ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا کہ ان کی یہ بات ان کی اپنی رائے سے ہے، توریت و انجیل میں ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا۔ اگر وہ سچے ہیں تو اپنی اس بات پر کوئی دلیل لائیں۔ یعنی یہودی جو کہتے تھے صرف جنت میں یہودی جائیں گے، عیسائی جو کہتے تھے جنت میں صرف عیسائی جائیں گے، ان باتوں سے ان کا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا ارادہ تھا۔ چونکہ مسلمان بھی جانتے تھے کہ یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس آسمانی کتاب ہے، اگرچہ اس میں رد و بدل انہوں نے کیا ہے، لیکن آسمانی کتاب ہے۔ تو وہ اپنی باتوں کو اس انداز سے کہتے تھے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ صرف یہودی یا صرف عیسائی جنت میں جائیں گے، یہ توریت تو انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب وہ اس انداز سے یہ بات کہتے تھے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا رد فرمایا کہ توریت میں ایسا کچھ نہیں ہے، انجیل میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے۔ یہ یہود و عیسائی کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں جس کو وہ لوگوں کے درمیان بیان کر رہے ہیں۔ یہ بغیر کسی بنیاد کے جنت میں داخلے کے زبانی دعوے کرنا جہالت و حماقت ہے۔ ایک امید ہے جسے عربی میں رجا کہتے ہیں، یہ ایک امید ہے جو کہ کوئی دلیل نہیں، کوئی سبب نہیں، بس یوں ہی کہے جا رہے کہ ہم پہلے جنت میں جائیں گے، یہ ان کی حماقت اور جہالت ہے، جسے عربی میں اس طرح کی امید کو عربی میں رجا کہتے ہیں۔ اور ایک خام خیالی ہے جسے عربی میں امنیہ کہتے ہیں۔ امید عربی میں رجا بھی کہتے ہیں، اور ایک خام خیالی جسے عربی میں امنیہ کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر بڑا پیارا کلام ارشاد فرمایا۔ یہ رجا، امید پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کلام فرمایا ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رجا یعنی امید دل کی اس راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ محبوب جس کی توقع، جس کی امید کی جا رہی ہے، اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے، سبب تو ہو جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں۔ لہذا اگر اس کا انتظار اکثر اسباب کے ساتھ ہے تو اسے رجا یعنی امید کہتے ہیں، اور اگر اسباب بالکل نہ ہو، اسباب بالکل نہیں ہے، امید ہے، اسباب اگر بالکل نہ ہو یا اضطراب کے ساتھ ہو تو اسے امید نہیں بلکہ دھوکہ اور بے وقوفی کہا جائے گا۔ جیسے آسمان میں بادل بالکل لگا نہیں ہے، بارش کے بادل بالکل نہیں، کھلا ہے آسمان، اور امید لگائے کہ بس بارش اب بھی ہونے والی، تو اس کے تو اسباب ہونی چاہیے نا۔ بنا اسباب کے بارش کی امید رکھنا یہ ایک طریقے کی بے وقوفی ہے۔ اور اگر اسباب کے ہونے یا نہ ہونے کا علم نہ ہو تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں۔ اہل دل حضرات جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دل زمین کی طرح ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دل زمین کی طرح ہے۔ ایمان اس میں بیج کی حیثیت رکھتا ہے، اور عبادت زمین کو الٹ پلٹ کرنے، صاف کرنے اور نہریں کھودنے اور زمینوں میں پانی جاری کرنے کی طرح ہے۔ اور دل جو دنیا میں غرق اور ڈوبا ہوا ہے، اس بنجر زمین کی طرح ہے جس میں بیج کوئی پھل نہیں لاتا، اور قیامت کا دن فصل کاٹنے کا دن ہے، اور ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا، اور کھیتی کا بڑھنا ایمان کے بیج کے بغیر ناممکن ہے۔ اور جب دل میں خباثت اور برے اخلاق ہوں تو ایمان بہت کم نفع دیتا ہے۔ جیسے بنجر زمین میں بیج سے فصل پیدا نہیں ہوتی، تو مناسب یہی ہے کہ آدمی کے مغفرت کی امید رکھنے کو کھیتی والے پر قیاس کیا جائے۔ یعنی جو شخص اچھی زمین حاصل کرتا ہے اور اس میں عمدہ بیج ڈالتا ہے جو نہ تو خراب ہوتا ہے اور نہ ہی بدبودار، اور پھر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ضروریات سے مراد وقت پر پانی دینا، زمین کو کانٹوں اور گھاس پھوس نیز ان تمام خرابیوں سے پاک کرنا جو بیج کو بڑھنے سے روکتی ہے یا خراب کر دیتی ہیں۔ تو جو یہ سب کام کرے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جائے کہ وہ زمین کو بجلی کی گرج اور دیگر آفات سے بچائے گا یہاں تک کہ کھیتی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے، تو اس انتظار کو رجا یعنی امید کہتے ہیں۔ یعنی سارے اسباب تیار کر کے پھر امید رکھ رہے ہیں، اس کو رجا کہتے ہیں۔ اور اگر سخت زمین میں بیج ڈالے جو شور زیادہ ہو اور بلندی پر ہو، جس تک پانی نہیں پہنچ سکتا، اور بیج کی پرواہ بھی نہ کرے اور پھر اس کے کٹنے کا انتظار کرے، تو اس انتظار کو بے وقوفی اور دھوکہ کہتے ہیں، امید نہیں کہتے۔ اور اگر اچھی زمین میں بیج ڈالا لیکن اس میں پانی نہیں ہے، اب وہ بارش کے انتظار میں ہے، اور یہ بس ایسا وقت ہے جس میں عام طور پر بارش نہیں برستی، تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں، رجا نہیں کہتے۔ تو گویا رجا کا لفظ کسی ایسے پسندیدہ چیز کے انتظار پر صادق آتا ہے جس کے لیے وہ تمام اسباب تیار کر دیے گئے ہوں جو بندے کے اختیار میں ہیں۔
صرف وہی اسباب باقی رہ گئے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی وجہ سے تمام نقصان دہ اور فاسد کرنے والے اسباب کھیتی سے دور ہو جاتے ہیں۔ پس جب بندہ ایمان کا بیج ڈالتا ہے اور اس کو عبادت کا پانی پلاتا ہے، دل کو بد اخلاقی کے کانٹوں سے پاک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا مرتے دم تک منتظر رہتا ہے، مغفرت تک پہنچانے والے اچھے خاتمہ کا انتظار کرتا ہے، تو یہ انتظار حقیقی رجا یعنی امید ہے۔ یہ ذاتی طور پر قابل تعریف ہے، اور اگر ایمان کے بیج کو عبادت کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو برے اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذت میں منہمک ہو جائے اور پھر مغفرت کا انتظار کرے، تو اس کا انتظار بے وقوف اور دھوکے میں، اس کا انتظار ایک بے وقوف اور دھوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے وقوف ہے وہ جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے تمنائیں کرتا ہے کہ وہ بڑا کریم اور غفور و رحیم ہے، اس سے اور اس کے اعمال سے بے پرواہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے کوئی سزا نہیں دے گا بلکہ جنت میں داخل کر دے گا اور وہ اس کی منچاہی چیزیں اسے دے دے گا۔ نافرمانیوں کے بعد بھی اللہ سے اچھائی کی امید رکھنا ایک طریقے کی یہ نادانی ہے۔ آپ اچھے کام کریں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھلائی کی امید کریں، یہ رجا ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو عرض کیا نا، احیاء العلوم کتاب الخوف اور رجا کے اندر بھی جلد نمبر 4 صفحہ 175 میں موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112، اللہ کا فرمان، بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ کنز الایمان، ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہے تو اس کا نیک اس کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں، جنت میں داخلے کا حقیقی معیار ایمان صحیح اور عمل صالح ہے۔ جنت میں داخل ہونے کا حقیقی معیار، حقیقی بنیاد ایمان صحیح ایمان اور نیک عمل ہے۔ اور کسی بھی زمانے اور کسی بھی نسل و قوم کا آدمی اگر صحیح ایمان و عمل رکھتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی نبوت نہ ماننے والے کا ایمان قطعاً صحیح نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر صالح نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کے آنے کے بعد اب رسول اللہ کو مانے بغیر کسی کا بھی ایمان صحیح نہیں ہے، اور جب تک ایمان صحیح نہیں تو کوئی عمل بھی صحیح نہیں ہوتا۔ گویا جو حضور پنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان رکھے اور عمل صالح کرے وہ جنت کا مستحق ہے۔ چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ ان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں کیوں نہیں داخل ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو بھی ایمان صحیح اور عمل صالح لے کر آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113، اللہ کا فرمان، وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں، اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں، ایک بار نجران کے عیسائیوں اور مدینہ منورہ کے یہودیوں کے علماء کی بارگاہ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپس میں بحث ہو گئی۔ نجران کے عیسائی تھے اور مدینے کے یہودی تھے، بارگاہ مصطفیٰ میں دونوں جمع تھے اور دونوں میں بحث ہو گئی۔ بحث کے دوران دونوں نے خوب شور مچایا۔ یہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کا دین کچھ نہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں کا دین کچھ نہیں، آپس میں۔ اس پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، یتلون الکتاب، جبکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، یہودیوں کے پاس بھی آسمانی کتاب ہے اور عیسائیوں کے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، دونوں کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، پھر بھی یہ ایک دوسرے کو نہیں مان رہے ہیں۔ یعنی علم ہونے کے باوجود یہود و نصارہ نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی،
حالانکہ انجیل شریف جس کو نصارہ مانتے ہیں اس میں توریت شریف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق ہے، اور توریت جس کو یہودی مانتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان تمام احکام کی تصدیق ہے جو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی اس روش کے بیان میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے ان مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس میں بیان کیے گئے احکام سے آگاہ بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور اس کے باوجود ان احکام پر عمل نہیں کرتے، اور اگر عمل کرتے بھی ہیں تو فقط ان احکام پر جو ان کی خواہشات کے موافق ہوں، اور جو احکام ان کی خواہش کے موافق نہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی بات کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ اس وقت ہوگا کہ جب علم اٹھ جائے گا۔ یہ حدیث توجہ سے سنیے، آقا نے فرمایا کسی چیز کا تذکرہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔ تو حضرت زیاد بن لبید صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا میں آقا کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا؟ حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، قرآن کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا، پھر علم کیسے اٹھ جائے گا؟ اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، لوگ پڑھتے رہیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے زیاد بن لبید سے ارشاد فرمایا اے زیاد تیری ماں تجھے گم پائے، میں تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا۔ کیا یہودی، آقا نے خلاصہ فرمایا کہ علم اٹھانے کا مطلب کیا کہ کیا یہودی اور عیسائی توریت اور انجیل نہیں پڑھتے لیکن ان میں اسے کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا، ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا؟ یعنی آقا نے یہی انداز فرمایا کہ علم اٹھنے کا یہی مطلب ہے۔ ایک مطلب علم اٹھنے کا یہ بھی ہے کہ لوگ پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے لیکن اس علم پہ عمل نہیں کریں گے۔ آج حالات دیکھیے آپ، لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے بارے میں معلومات ہے لوگوں کو، کم سے کم اتنا تو تقریباً مسلمانوں کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، قرآن نے نماز فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کیا ہے، حج فرض کیا ہے، یہ تو تقریباً لوگوں کو معلوم ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، لیکن معلوم ہونے کے بعد بھی کیا لوگ پابندی سے تمام کے تمام لوگ ان چیزوں کو کرتے ہیں؟ معلوم ہونے کے بعد بھی نہیں کرتے۔ تو یہ علم اٹھانے کی ایک صورت یہ بھی ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ان یہود و نصارہ کی طرح مسلمان بھی قرآن تو پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، اور جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ اور جاہل دونوں برابر ہیں۔ جو علم حاصل کرے اور عمل نہ کرے، ایک وہ اور ایک وہ دوسرا جو جاہل جس کے پاس علم نہیں ہے، دونوں برابر ہیں۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 4048 کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس کے احکام و تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اس آیت کا ایک حصہ ہے کذالک قال، اسی طرح کہا۔ اہل کتاب کے علماء کی طرح جاہل بت پرست اور آتش پرستوں نے ہر دین کو جھٹلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ دین کچھ نہیں۔ انہی جاہلوں میں سے مشرکین عرب بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے دین کے بارے میں ایسے ہی کلمات کہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 اللہ کا فرمان وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے کہ ان میں نام خدا لیے جانے سے، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب۔ اس آیت کے تعلق سے مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی۔ یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا، جنگ کرنے والوں کو قتل کر دیا یہودیوں کے، ان کے بیوی بچوں کو قید کر لیا اور توریت کو جلا دیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے یہ سب کچھ کیا، بیت المقدس کو بھی ویران کر دیا، بیت المقدس میں نجاستیں ڈالی، خنزیر ذبح کیا،
یوں بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا. یعنی شروعات میں جب عیسائیوں نے حملہ کر کے یہودیوں پر یہ معاملہ کیا تھا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا تھا، یہ بیت المقدس کی ویرانی حضرت عمر فاروق اعظم کی دور خلافت تک جاری رہا. اور جب حضرت عمر فاروق اعظم کا دور آیا خلافت کا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اسے بنایا، دوبارہ اس کی تعمیر، جو کچھ کرنا تھا صاف صفائی وغیرہ اپنے قبضے میں لا کر کیے. اور ایک قول اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے ابتدائے اسلام میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور صلح حدیبیہ کے وقت اس میں نماز و حج سے منع کیا تھا. یہ دونوں تفسیر خازن سورہ بقرہ آیت نمبر 114 کے تحت لکھی ہے. اگر ذکر یعنی نماز وغیرہ سے ذکر سے منع کرنے کے تعلق سے اس آیت میں کہا گیا، ذکر سے مراد ذکر میں نماز، خطبہ، تسبیح، وعظ، نعت شریف اور صالحین کے حالات کا بیان، یہ سب کے سب ذکر میں داخل ہیں. ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ ہی برا ہے، لیکن مسجدوں میں خصوصاً زیادہ برا ہے کہ وہ تو اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہیں. مسجد کو کسی بھی طرح ویران کرنے والا ظالم ہے. بلا وجہ لوگوں کو مسجد میں آنے یا مسجد کی تعمیر سے روکنے والا، مسجد یا اس کے کسی حصے پر قبضہ کرنے والا، مسجد کو ذاتی استعمال میں لینے والا، مسجد کے کسی حصے کو مسجد سے خارج کرنے والا، یہ سب لوگ اس آیت کی وعید میں داخل ہیں. یہ سب کے سب مجرم ہیں. تفسیر کے لیے فتاوی رضویہ شریف کے کتاب الوقف کا مطالعہ فرمائیں. البتہ یہ یاد رہے کہ جنوبی یعنی جس پر غسل فرض ہو، منہ کی بدبو والے، لہسن پیاز وغیرہ بدبودار چیزوں کی بو جس کے منہ سے آ رہی ہو، اسے مسجد سے روکنا اس میں داخل نہیں ہے. ایسے لوگوں کو مسجد سے روکا جائے گا کہ یہ حقیقت میں مسجد سے تکلیف دہ یا نامناسب چیزوں کو دور کرنے کے حکم میں آتا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ مسجد کے نزدیک دوسری مسجد اس نیت سے بنانا کہ پہلی مسجد ویران ہو جائے، یہ بھی حرام ہے کہ یہ بھی مسجد کی ویرانی میں کوشش کرنا ہے. البتہ اگر کوئی مسجد بنائے تو اس کی نیت پر ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ اس نے بری نیت سے مسجد بنائی ہے. اب مسجد میں داخل کیسے ہونا چاہیے، اس تعلق سے اس آیت کے ایک حصے میں فرمایا گیا. تو مسجد میں ادب و تعظیم اور خوف خدا کے ساتھ داخل ہونی چاہیے. جب آپ مسجد میں جائیں تو ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ مسجد میں داخل ہوں. نڈر و بے باک ہو کر اور آداب مسجد کو پامال کرتے ہوئے داخل ہونا مسلمان کا کام نہیں ہے. ادب، تعظیم اور خوف سے جائے نا. مسجد کس کا گھر ہے؟ اس آیت کے تعلق سے اس بات پہ غور کیجئے، مسجد کس کا گھر ہے؟ مسجد خدا کا گھر ہے. کسی آفیسر کے گھر میں جانے میں آپ کو کتنا ڈر لگتا ہے، کسی عہدے دار کے گھر میں جانے سے آپ کو کتنا ڈر لگتا ہے، کسی بڑے کے گھر میں داخل ہونے سے آپ کو کتنی آپ کو دہشت محسوس ہوتی ہے. آپ کو کہا جائے کلیکٹر کے روم میں داخل ہو جاؤ، ٹی آئی کے روم میں داخل ہو جاؤ، آفیسر کے روم میں داخل ہو، تو آپ ایک دم بلا جھجک تو نہیں چلے جاتے ہیں نا، بے باک ہو کے تو داخل نہیں ہوتے نا. آپ سنورتے ہیں، سمجھتے ہیں، تھوڑا خود پہ قابو کرتے ہیں اور کنٹرول میں رہ کر داخل ہوتے ہیں کہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. یہی حال اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے وقت توجہ رکھیں کہ مسجد خدا کا گھر ہے. دنیا دار کے گھروں میں داخل ہونے میں آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے، خدا کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے آپ کو خوف محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ خوف محسوس وہاں بھی ہونا چاہیے، لیکن خدا کا، خدا کے خوف ہو اس وقت جب آپ مسجد میں داخل ہو، اور مسجد کا ادب، مسجد کی تعظیم اس وقت ذہن پہ ہو جب آپ مسجد میں داخل ہو. یہ سب باتیں مسجد میں داخل ہوتے وقت آپ کو توجہ میں رکھنی چاہیے. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115، اللہ کا فرمان، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. ترجمہ کنز ایمان. اور پورا پچھم سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ، خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے. اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا وَلِلَّهِ یعنی اللہ ہی کے لیے ہے. اس آیت کے بہت سے شان نزول بیان کیے گئے، اس آیت کے تعلق سے بہت سے شان نزول بیان کیے گئے ہیں. ایک شان نزول تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تاریک رات میں، اندھیری رات میں سفر میں تھے، قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکی. ہر شخص نے جس طرف اس کا دل جمع نماز پڑھ لی. صبح کو بارگاہ رسالت میں حال عرض کیا تو یہ آیت نازل ہوئی. یہ روایت ترمذی شریف کی ہے.
اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل ادا کرے، اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو اس طرف اس کی نماز درست ہے۔ یہ بات تفسیر خازن میں لکھی ہے۔ اور جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو یہودیوں نے مسلمانوں پر اعتراضات کیے، ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ مشرق و مغرب، پورب و پچھم سب اللہ تعالیٰ کا ہے، جس طرف چاہے قبلہ معین فرمائے، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے۔ یہ بات بھی تفسیر خازن میں لکھی ہے۔ جب یہ آیت ادعونی استجب لکم نازل ہوئی تو حضور پنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کس طرف منہ کر کے دعا کی جائے۔ اس کے جواب میں آیت آئے کہ کسی بھی طرف منہ کر کے دعا کرو، اللہ قبول فرمائے گا۔ یہ بات تفسیر طبری میں لکھی ہے۔ شان نزول کے متعلق ان کے علاوہ اور بھی ان اقوال کے علاوہ کئی بھی اور اقوال ہیں۔ معلوم ہوا قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکے کسی وجہ سے، اگر آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، آپ نئی جگہ میں بھول گئے ہیں، کوئی بتانے والا نہیں ہے، اگر ایسا کچھ آپ کے ساتھ ہو جائے کہ آپ کو قبلہ معلوم نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کا دل جس طرف جمے کہ خانہ کعبہ اسی سمت ہوگا تو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیجیے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس بارے میں تفصیلی احکام جاننے کے لیے بہار شریعت حصہ 3 کا مطالعہ فرمائیں۔ یہ یاد رہے کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ ہے، یہاں جو اجازت ہے وہ مخصوص صورتوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تفسیر کی ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔